أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جو پچھلی ویڈیو میں نے بتائی آپ کو اس منت کے بارے میں جو اپنے بھتیجے کے لیے میں نے مانی درود کی اور تعداد کے متعلق 1 کروڑ کی، اور پھر اس کے بارے میں ذکر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے میری کنفیوژن دور کی۔ اچھا اب سب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ساتھ میں کہہ دیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ درود قبول ہو گیا تو دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب انسانی فطرت ایسی ہے کہ اب جب میری تعداد قبول ہوئی پوری ہوئی ہے اپریل میں، تو میں کہہ رہی تھی کہ بس کل سے شروع ہو جائے گا وہ سب کچھ امپرومنٹ، اور سب کچھ ہو جائے گی الحمدللہ۔ امپرومنٹ اس کے دوران ہی آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا بس یکمشت سب کچھ چینج ہو جائے اور پوری ہو جائے، تو وہ آ رہی تھی، وہ تسلی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن میں نے پھر آپ کو کہوں گی کہ فطرت ہی کہتی کہ بس آج پورا ہوا ہے، دعا سن لی گئی، کل اس کے قبولیت کے آثار شروع ہو جائے، مطلب مکمل قبول ہو جائے۔ تو بہرحال تھوڑا سلو پروسیس ہوتا ہے اور یہ بہترین ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس کے فیصلے بہترین ہیں ہمارے حق میں۔ لیکن انسان ہے، انسان کل کو نہیں دیکھ سکتا، کل کے بارے میں وہ نہیں جانتا، تو اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میری اپنی وہ یہی تھی کہ وہ یقین بھی کہ بس جلدی ہو جائے گا۔ خیر اس میں 1 ماہ گزر گیا، تو پھر تھوڑا سا پریشانی ہوئی، تو پھر میں نے عرضی پیش کی درود پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری عرضی پہنچا دے کہ میرا بچہ تو ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اب یہ میں اپنے ہی اس میں زیادہ تر جمعے کے دن ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو اب میں اپنے ساتھ ہی لگی ہوئی ہوں، کیونکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی ہوں، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے میں کیا مانگ رہی ہوں۔ تو بس اسی پریشانی میں انسان کے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں، تھوڑا بے چین بھی ہو جاتا ہے، بے قرار بھی ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور بے قراری اور آنسو کے ساتھ جو دعا و درود ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی مقام اللہ دے دیتا ہے اس کو، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، سب عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر وہی ہوا کہ پھر میری اس رات کے بعد نہیں اگلی رات سے جب کے بعد جو صبح آئی، تو اس نے مجھے پھر میسج کیا کہ تم کیوں پریشان ہو۔ عبداللہ نام ہے اس کا، عبداللہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کا پیغام بھیجا ہے۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خود کو موجود پایا، ان کے قدمین مبارک میں خود کو بیٹھا پایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے لیاس کو بولو کہ عبداللہ کے متعلق پریشان مت ہو، یہ میرے باغ کی کلی ہے، بہت سے گلاب کے پھول ہیں، جس میں سے ایک گلاب کا پھول انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اوقات نہیں، ان کی محبت ہے، کہا کہ تم ہو، یعنی کہ وہ میرا الیاس ہے، اور اس باغ کی کلی، اس چمن کی کلی عبداللہ ہے، اور جو میری چمن کی کلی ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ایک دعا بتائی، ایک مطلب سورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اس طرح پڑھ کے اس کے اوپر پھونکو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس اس دن کے بعد سے تو جو تھوڑی بہت الجھن تھی میری ذاتی، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ بہت بڑا پیغام تھا، بہت بڑی تسلی تھی، اور دعا شروع کروا دی گئی، کیونکہ یہ مجھے نہیں اس کی والدہ و والد کو پڑھنی تھی، تو انہوں نے سٹارٹ کی، بڑے ہی اللہ کا کرم ہوا، میڈیسنز کو انہوں نے ہٹا دیا، کیونکہ جب تسلی مل گئی تو میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا بہت احسان ہوا کہ اس کی امپرومنٹ میں آپ کر کہوں گی تو 50% تک چلی گئی ہے ابھی تک، اور لیکن پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ میرے بھائی کی جب بے چینی ہوتی تو مجھے شروع ہوا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے وائس میں اور اگلی ویڈیو میں اس کے متعلق بتاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود سے جڑے رہیں، درود ہی محبت ہے اور درود ہی کل حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔